بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو تجوید کی اہمیت یعنی کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کو شیئر، لائک، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا خود قرآن پاک سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کریم کو خوب سنبھال کر پڑھو اور اچھی طرح پڑھو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، ترجمہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، اور قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور اسی طرح بہت سے احادیثوں میں بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے زینوا القرآن بأصواتکم، یعنی زینت دو تم قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ساتھ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن شریف کو اہل عرب کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں کی طرح پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو ان کی طرح مخارج اور جملہ صفات کے ساتھ ادا کرو۔ اور اسی طرح علماء کرام نے بھی فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ اسی طرح علامہ جزری علیہ رحمہ اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ کے اندر فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ عَاصِمٌ، یعنی علم تجوید کا سیکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ جو شخص قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ بلا شک گنہگار ہے۔ اور علامہ جزری نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ جس سے نماز صحیح ہو جائے۔ اور ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں العلم بہ فرض کفایۃ والعمل بہ فرض عین، یعنی علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور اس پر عمل کرنا فرض العین ہے۔ اور اب اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ بلا شک گنہگار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور ان احکام پر عمل کیا جو ان میں ہے تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے عمدہ اور زائد ہوگی جو کسی کے گھر میں اترے، یعنی اگر سورج کسی کے گھر میں ہو تو کتنی زائد روشنی ہوگی، اس تاج کی روشنی اس سے بھی زائد ہوگی۔ بس اب تمہارا کیا گمان ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے اس پر عمل کیا، یعنی ایسے شخص کو بہت بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی۔ آخر میں مصنف علیہ رحمہ نے تنبیہ فرمائی ہے وہ لوگ جو قرآن شریف کے احکام کی پابندی نہیں کرتے اور وہ اور ان کے والدین اس عظیم نعمت عظمیٰ سے محروم رہیں گے، ایسے لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف نے میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول کر دیا، یعنی روک دیا، یعنی وہ ہر وقت شب و روز قرآن شریف میں مشغول رہا تو میں اس کو اس سے اجر بہتر اور افضل اجر دوں گا جو اجر سائلین کو دوں گا۔